غیرت کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں تو غیرت بھی بڑی لوکل ٹائپ کی ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ تو یہ فکر ہوتی ہے کہ مامے دا منڈا کی کہے گا تو تائے دا پتر کی کہے گا تو چاچا کی کہے گا. یہ بن گئی غیرت. غیرت چونکہ نارمل تو ہوتی نہیں ہے تو اب نارمل بنا دیتی ہے آپ کو. پھر آپ کے ضمیر کا گلا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, ایک گلٹ پیدا ہو جاتی ہے. رسی سے 10 منٹ لگتے ہیں, سانس گھٹتا ہے, بندہ مر جاتا ہے. اور جب انسان اندر سے اپنا گلا گھونٹنا شروع کرتا ہے تو وہ روز مرتا ہے, اور جب روز مرتا ہے تو سائیکالوجی کے دماغی سارے پیٹرن تباہ ہو جاتے ہیں. اور یہ کنفرم انفارمیشن ہے, کسی سے بھی پوچھے غیرت کے نام پر کوئی کیس دیکھیں, وہ بتائیں گے کہ ایسے لوگ بالکل نارمل نہیں تھے, نارمل نہیں رہے. انسان کا گلٹ اسے اندر ہی اندر مار دیتا ہے. انسان خود کو منظم کر کے بہترین کارکردگی کیسے دے سکتا ہے؟ کچھ چیزیں ہمارے اندر بدلی جا سکتی ہیں, کچھ کو نہیں بدلا جا سکتا. اس لیے جب غصے کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آلریڈی اور ہمارے معاشرے میں ہم نے غصے کے اتنے نیگیٹو افیکٹس دیکھے ہوئے ہیں کہ ایک منفی تصور ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے. غصہ ایک انرجی ہے, ایک پاور ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر جتنی چیزیں رکھی ہیں ان میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. اس دنیا میں بھی جتنی چیزیں ہیں شر اور خیر کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی چیز نیگیٹیو ہے اور ٹوٹل نیگیٹیو ہے, نہیں. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا کون سا پہلو یوز کریں. تو آج آپ کو ایک مزے کی چیز میں بتانے والی ہوں. ہم نے اکثر سنا ہوا ہے کہ بلکہ ایک آیت بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ والکاظمین الغیظ, کہ اللہ کہتا ہے میرے اچھے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. کاظمینہ کے جب روٹ ورڈ کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ عربوں میں رواج تھا کہ وہ جب ایک خالی کنواں ہو جاتا تھا اس کو ایک بھرے ہوئے کنویں سے کنیکٹ کر دیتے تھے. اس عمل کو قزمت کہا جاتا تھا, کاریز کے ذریعے. کاریز تو ہم نے سنی ہے نا, بلوچستان میں نالیوں اور نہروں کا اتنا انتظام کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کی ہوئی ہیں. تو اس کنیکٹ کرنے کے عمل کو قازمت کہتے ہیں. انگلش میں اس کا پراپر ورڈ مل گیا لیکن اردو میں تھا نہیں, تو ہم نے اس کے قریب ترجمہ کر دیا پی جاتے ہیں. ایکچولی اس کا ترجمہ یہ نہیں تھا, لیکن چونکہ یہاں پہ قریبی لینگویج میں وہ ورڈ نہیں تھا تو ترجمے میں گڑبڑ ہو گئی. اللہ کا قرآن برحق ہے لیکن ترجمہ کرتے وقت ہم اس میں غلطیاں کر سکتے ہیں. کاظمین کا مطلب ہوا غصے کو چینلائز کرنے والے لوگ, کنورٹ کرنے والے لوگ. غصہ آیا, اس سے کسی پازیٹیو چیز میں کنورٹ کر لیا. ہم غصے کو پی جاتے ہیں, اس کا یعنی دبا لیتے ہیں اپنے اندر, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے لوگ سائنس نے ریسرچ کی ہے کہ بڑھاپے میں جا کر ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں, چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بڑا بنا لیتے ہیں, جلنے کڑنے والے سڑنے والے بن جاتے ہیں کیونکہ غصہ نکلا نہیں کبھی. غصے کو نکال دینا بہتر ہے, رکھنا نہیں چاہیے. اس کی مثال ہے, میرے ہاتھ میں انگارے ہیں اور میں نے کسی کو مارنے ہیں اور ساتھ ہی حکم آ گیا کہ پکڑے رکھو. شاید مارتی تو تھوڑا اس کا اور تھوڑا میرا نقصان ہو جاتا ہے, لیکن پکڑے رکھوں گی تو میرا ہاتھ جل جائے گا, ڈیمیج ہو جائے گا. غصہ رکھ کر ہمارے تاثرات بڑے اسٹیٹک ہو جاتے ہیں. اکثر لوگوں کی شکل دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ غصہ لے کے پھر رہے ہیں, ہر چیز کو مائنڈ کرتے ہیں. جیسے وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ غصہ انسان کی پرسنالٹی کو چبا کر دیتا ہے. یعنی ٹین کے ڈبے پر جب ڈینٹ پڑ جاتے ہیں تو غصہ اسی طرح ہی انسان کی پرسنالٹی کو تباہ کر دیتا ہے. کچھ لوگ دبا لیتے ہیں, کچھ سنبھال لیتے ہیں, کوئی کسی کو تماچا مار دیتا ہے, گالی دیتا ہے. غصے کو دبانا نہیں چاہیے, اس کو چینلائز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کسی نے آ کے 2 گالیاں دی اور آپ فوراً سے گالی دینا شروع کر دو. یہ تو بالکل ایسے ہوا کہ بلی کی دم پہ پاؤں رکھو یا سانپ کی, دونوں کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ماریں گے وہ. اگر ہم اسی طرح بدلہ لینے کا سوچیں گے تو جانوروں اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. ہمارا جو آئی کیو لیول ہے وہ جانور کے آئی کیو لیول کے جیسا ہو جائے گا کہ جیسے ہی کچھ عمل ہوا اس کو ری ایکشن دینا ہے اس کا, اسی طرح کا. غصہ ایک انرجی ہے, اس کا پازیٹیو استعمال آپ کو فائدہ دیتا ہے, لیکن اس کا نگیٹیو استعمال یعنی جذباتی استعمال آپ کو نقصان دیتا ہے, آپ سے آپ کو چھین لیتا ہے. مثلاً ایک بندہ آیا, اس نے مجھے غصہ چڑھایا اور کیا ہوا, میرا سوئچ اس کے ہاتھ میں چلا گیا. اس کو پتہ چل گیا مجھے ان باتوں پہ غصہ آتا ہے, اب جب چاہے وہ مجھے غصہ چڑھا سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کے جذباتی اظہار کو منع کیا ہے. شراب نوشی بھی منع ہے. آپ 2 مختلف لوگ
کسی نے جس میں سے ایک نے شراب پی ہوئی اور ایک کو غصہ آیا ہوا ہے، ان کا EEG اسکین کریں تو پتہ چلتا ہے، جو رپورٹ آتی ہے وہ بڑی حیران کن ہوتی ہے کہ غصے کی حالت اور شراب کی حالت میں دماغ کی فریکوینسی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں حالتوں کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ وہ حالتیں ہیں جن میں آپ سے قوت فیصلہ چھن جاتی ہے۔ فرینڈز، ہم اللہ کی بارگاہ میں صرف اس لیے جواب دہ ہیں کہ اللہ نے قوت فیصلہ دی ہے۔ یہی فیصلے کی قوت ہے، یہی چوائس ہے جسے ہم نے رائٹ جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ غصہ آیا، ہم نے ایک دم سے نہیں نکالنا، سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا ہے۔ جب ہم قوت فیصلہ سے آزاد ہوتے ہیں تو انسان کے مقام سے گر جاتے ہیں اور دھڑام سے گرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے انسان جب غصے کی حالت میں کوئی شدید ایکٹ کرتا ہے تو وہ نارمل محسوس نہیں ہوتا، وہ کوئی جانور لگ رہا ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے جو ہمیں جانوروں سے بالا کرتا ہے، اشرف المخلوقات کے دائرے میں لے کے آتا ہے۔ یہ عقل اور شعور کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں موقع دیتا ہے چوز کرنے کا، اچھائی یا برائی کو۔ اب ایکشن اور ری ایکشن کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا سوئچ ہے، اسے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے ہاتھ میں۔ جیسے کہ مشہور بات ہے کہ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا اسے بنا دیتا ہے۔ ہم اپنے غصے کو اگر غیبت کرنے، چگلی، بہتان لگانے پہ، جو بڑے گھٹیا قسم کے ہتھیار ہیں، ان میں اپنی طاقت کو خرچ کرنے کی بجائے اسے پکڑیں اور کہیں کہ اب میں تمہیں زبان سے جواب نہیں دوں گا، میرا کام تمہیں جواب دے گا، یہ ہو گیا اس کا تعمیری حصہ۔ اگر ہم فوراً ہی ری ایکٹ کرتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، تو ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں آ گیا، اور یہاں غصے کا جو استعمال ہوا وہ ڈسٹرکٹیو تھا، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا، تباہی ہوئی ہے ادھر اور ادھر دونوں طرف۔ جب آپ کسی سے لڑتے ہیں تو اسی کے لیول پر آ جاتے ہیں، یہ گیم تو پھر چلتی رہتی ہے۔ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے آہستہ آہستہ ہم بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں سے لڑو گے تو آپ کا بھی وہی لیول ہو جائے گا۔ آج کوئی آپ سے ایسا غصہ کر رہا ہے، کچھ عرصے بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد ویسے ہی غصہ کسی اور کے ساتھ کرو گے آپ۔ تو آج کے بعد ایسا نہیں ہے کہ غصہ کرنا نہیں ہے، کریں غصہ، لیکن سوچ سمجھ کے کریں، چوز کر کے کریں، خیر کا راستہ اپنائیں، شر کے راستے سے بچیں، کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہم یہاں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، اس کا ہم پازیٹیو استعمال کریں گے تو فائدے ہیں، اور اگر نیگیٹیو استعمال کریں گے تو نقصان ہے۔ اور پازیٹیو اور نیگیٹیو کے بیچ میں فرینڈز اختیار ہے، چوائس ہے، وہی چوائس جو آپ کو باس کے سامنے خاموش رہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس چوائس کو بڑھانا شروع کر دیں، یقین جانیے آپ کا غصے کا ری ایکشن کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہی توانائی اچھے کاموں میں خرچ ہونا شروع ہو جائے گی۔